وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ مددگار اللہ کے، کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہا عیسیٰ بن مریم نے، للحواریین، حواریوں کے لیے، وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ کے۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بننے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے والے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے سب سے بڑے مددگار اللہ کے انبیاء اور رسل علیہم السلام اجمعین ہوتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی تم اللہ کے دین کو غالب کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن جاؤ، کیونکہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے میں میرے دست و بازو بن جاؤ، میرے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہا عیسیٰ بن مریم نے، للحواریین، حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پتہ لگا اللہ کی مدد سے مراد یہاں اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش ہے، جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مدد کرے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس ایمان کا یہ پہلا تقاضا ہے، بنیادی تقاضا ہے کہ انسان اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔
اس طریقے کے مطابق جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی کسی مخصوص طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرے، وہ اسلام کی بات کرے، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اسلام کی بات کرنے کا، وہ مولوی ہیں، وہ اسلامسٹ ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو شخص کہتا ہے میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مددگار بنے۔ اللہ نے تو یہاں کسی کو خاص نہیں کیا کہ اے علماء یا اے قرآن کے حفاظ یا اے فلاں فلاں لوگوں، اللہ نے کسی کو خاص نہیں کیا۔ اللہ نے تمام ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور اللہ کی مدد سے مراد اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کو بھی در حقیقت مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دین کے محافظ اللہ رب العالمین خود ہیں۔ اللہ کے دین کو مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین نے غالب آنا ہی آنا ہے، کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو غالب کرنا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہوگا، اسلام کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اسلام پر غالب آیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ نے آزمائش رکھی ہے دنیا کے اندر، اس آزمائش کے لیے، ورنہ دنیا کا امتحان ختم ہو جائے، اگر ہمیں دنیا کا سارا مال، سارا اقتدار، سارا عروج ہمیں وہ اسلام میں نظر آئے، اللہ والوں میں نظر آئے، اللہ کے انبیاء میں نظر آئے، اللہ کے انبیاء وہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، وہ آخرت میں سب سے افضل ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا ہی درجہ ہے، بڑا ہی مقام ہے، دنیا میں بھی ان کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں ظاہراً ان کے پاس وہ مال، وہ اقتدار کئی دفعہ ہمیں نظر نہیں آتا جو ہمیں غیروں کے پاس نظر آتا ہے۔ یہ صرف دنیا کی آزمائش ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام جو در حقیقت اللہ کے ہاں سب سے فضیلت رکھتے ہیں، سب سے قریب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ دنیا کے اندر ان کو جو اللہ نے آخرت میں ان کو مقام دینا ہے، اگر اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو وہی چیزیں دے دے تو دنیا کی آزمائش ختم ہو جائے۔ اگر دنیا کے اندر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی بڑے بڑے عہدے دے دے، دنیا کے بھی بڑے بڑے مقام دے دے، تو آزمائش ختم ہو جائے۔ اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اسی لیے ہمیں دنیا کے اندر دنیا والے بعض دفعہ جو دنیا کا پیچھا کرنے والے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الدرہم، عبد الدرہم، عبد الدینار کہا کہ وہ درہم و دینار کے بندے ہیں، درہم و دینار بھی نہیں، عبد الخمیسہ، قمیص کے پیچھے بکنے والے، مال و دولت کے پیچھے بکنے والے، چھوٹی چھوٹی چیز کے پیچھے بکنے والے، چھوٹی چیز کے پیچھے اپنے دین کو تباہ کرنے والے، بیچ دینے والے، یہ درہم و دینار کے بندے۔ ہمیں یہ دنیا کے اندر بعض دفعہ ظاہری طور پر مال والے، اقتدار والے نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور جو اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، وہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے کمتر نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے، یہی آزمائش ہے کہ اللہ کے دین جو جس نے آخر کار غالب آنا ہے، دنیا میں بھی غالب آنا ہے، آخرت میں بھی غالب آنا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو متقین کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ موضوع کئی دنوں سے چل رہا ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ صرف کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی نظریات نہیں ہے، یہ باقاعدہ عملی طور پر بھی عاقبت ہمیشہ متقین کے لیے رہی ہے۔ تمام نبیوں کے قصے پڑھ لیں، انجام کس کا رہا؟ نبیوں کا، اور نبیوں کے ساتھ ایمان والوں کا۔ بربادی کس کی ہوئی؟ نبیوں کی مخالفت کرنے والوں کی۔ بس یہ ہے کہ کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، کوئی حوصلہ کرنا پڑتا ہے، کوئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے
ایسی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ ان کو بیان بھی کرنا مشکل ہے. لوہے کی کینچیوں سے، لوہے کی آریوں سے ان کو چیرا گیا، اور لوہے کی کنگھیوں سے آپ سمجھیے ان کا گوشت نوچا گیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور ان کو ہر ممکن تکلیف دی گئی. اللہ معاف کرے. لیکن ایسے لوگ تھے اللہ والے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کیا. ان کے منہ سے آہ بھی نہ نکلی، کوئی شکوہ نہیں کیا، اور اللہ کے لیے یہ چیزیں برداشت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آگے بڑی آزمائشوں کا شکار ہوئے. کہتے ہیں کہ کفار نے ان کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، کوئلوں پر لٹا دیا، اور ان کی پشت کی چربی یا پگھلی اس آگ سے، اور پھر اس سے وہ کوئلے بجھے. اتنی آزمائش کا ان کو سامنا کرنا پڑا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے، ہمارے لیے کتنی آزمائشیں ہیں. وہ واقعی آزمائش بھگت کے آئے تھے، بڑی شدید تکلیف بھگت کے آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. آپ کھڑے ہو گئے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ مشکلات پیش آئیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ آریوں سے ان کو چیر دیا گیا زندہ، اور جو ہے وہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کیا. تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، ابھی تک تمہارے اوپر وہ مشکلات نہیں آئیں جو پہلے لوگوں پر آئیں. تو بہرحال یہ اللہ کے دین نے غالب آنا ہی آنا ہے. کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے، نہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے نبی کو مدد کی ضرورت ہے. لیکن دنیا چونکہ دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہے، تو یہ دنیا کا امتحان ہے. اس نے غالب آنا ہی آنا ہے. یہ تو گویا کہ ایک امتحان، ایک اعزاز آپ کہہ لیجئے کہ کون بندہ جو ہے وہ اس اعزاز کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبہ میں اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہو، چھوٹا بڑا. یہ تو گویا کہ اللہ نے اس انسان کو چن لیا ہے کہ وہ شخص اللہ کے دین کے غلبے کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہو جائے. تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہو. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کو آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے، انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر کسی کو اللہ کی راہ میں آزمائش آ جائے، انسان کو عافیت مانگنی چاہیے. لیکن یہ ایک بڑی سعادت ہے اگر ایک شخص کو تکلیف اللہ کے لیے آئے، ایک شخص کو دنیا کے لیے تکلیف آئے، برداشت تو اس کو پھر بھی کرنا ہے. جب وہ اللہ کے لیے آئے تو وہ کتنی بڑی سعادت بن جائے اس کے لیے. وہ کہتے ہیں جب انگریز آئے ادھر اور انہوں نے پھر ہر قسم کا ظلم و ستم کیا، علماء کو انہوں نے قتل و غارت کی، پھانسیاں دیں، اور توپوں کے دہانے پہ رکھ کر ان کو اڑایا گیا. اور جس طرح کر کے جو ہے وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا جو غلبہ تھا اس کو زبردستی ختم کیا گیا. تو جو بڑے بڑے ظلم ہوئے اس دور میں، تو علماء کو جیل ہوئی، عمر قید ہوئی، پھانسیاں ہوئیں، لیکن علماء نے سب کچھ برداشت کیا. مرتد ہونا، غلط فتوے دینا انہوں نے قبول نہیں کیا. انگریزوں کو غدار کہتے تھے، وہ کہتے تھے اگر تم ہمیں غدار سمجھتے ہو تو ہم غدار ہیں. انگریزوں نے ان کو ہر قسم کی سزائیں دی. کہتے ہیں ان میں سے ایک وہ بھی تھے، مجھے نام بھول گیا ہے، تو ان کو سزائے موت دی گئی. تو سزائے موت کا سن کر، وہ تو بہت سارے علماء کو دی گئی تھی، تو سزائے موت کا سن کر ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی کے اثرات نہیں تھے. چہرے پر مسکراہٹ تھی کہ چلو اللہ کے دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے، شہید ہوں گے. تو جب جج نے دیکھا، جج تو ان کو تکلیف دینا چاہتا تھا، ان کو پریشان کرنا چاہتا تھا. جب جج نے دیکھا کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی سزائے موت سے، تو اس نے کہا چلو انہیں عمر قید کر دیا جائے، ان کو سزائے موت سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، یہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ شہید ہوں گے، تو ان کو جو ہے عمر قید کر دیا جائے، ان کی داڑھی مونڈ دی جائے. تو داڑھی ان کی مونڈ دی گئی، اور وہ داڑھی کو دیکھ کر وہ رونے لگے اور وہ کہنے لگے کہ تو خوش قسمت ہے، مجھ سے پہلے اللہ کے حضور تو قربان ہو گئی ہے. تو دین کے غلبے کے لیے یہ جو سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے. ورنہ دین نے غالب آنا ہی آنا ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے
مدد کی نہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے. لیکن یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. یہ کسی طبقے کا، کوئی مولویوں کا، کوئی علماء کا، کوئی مخصوص لوگوں کا کام نہیں ہے. آج محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے دین کے بارے میں بات کرنا، دین کے بارے میں آواز اٹھانا جیسے کسی مخصوص طبقے کا شاید کوئی ذمہ داری ہے، شاید ان کی یہ ملازمت ہے، انہوں نے یہ ملازمت کرنی ہے، پھر ان کو کہیں سے پیسے ملیں گے. باقی لوگ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں. ایک طرف دنیا دار کہہ لیجئے، حکمران کہہ لیجئے، جو مرضی کہہ لیجئے، دوسری طرف دیندار طبقہ کوئی ایسی ٹھنی ہوئی ہے آپس میں کہ جیسے ایک دوسرے کے مخالف ہیں. پھر جس نبی کا، جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں مولوی علماء، اسی اللہ نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ آپس میں کس قسم کی ٹھنی ہوئی ہے؟ وہ آسیہ مسیح کو سزا دینی ہے کہ نہیں دینی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مسئلہ صرف ایک مولوی کا رہ گیا ہے، صرف ایک عالم کا رہ گیا ہے، صرف اس نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے. نبی کے ساتھ تعلق صرف اسی کا ہے اور کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم پڑھنے کی بات ہو، قرآن کریم کو غالب کرنے کی بات ہو، یہ صرف ایک عالم کی، ایک مولوی کی ذمہ داری جس کی داڑھی ہو وہ بات کرے کہ قرآن غالب ہونا چاہیے، قرآن کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر نظام صلاۃ قائم ہونا چاہیے، نظام زکوٰۃ قائم ہونا چاہیے. ایک عالم کی ذمہ داری ہے صرف، یہ کسی مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس بارے میں آواز اٹھائے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے دین کو غالب کرنے میں کوشش وہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. جو بندہ جس فیلڈ کا ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے، جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، مالی طاقت دی ہے وہ مال کے ساتھ، کسی کو اللہ نے ذہانت دی ہے وہ اپنی ذہانت کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرے. جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو مجھ میں تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، میں دین کو کیسے غالب کروں؟ اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ کو پیدا کرنی ہے اپنے اندر، کوئی نہ کوئی صلاحیت پیدا کریں، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں کوشش کریں. یہ یعنی ہمارا ایمان ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے. یعنی جن لوگوں کو ایمان کا دعویٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی کسی آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو دین کو غالب کرنے میں اپنی سی کوشش، جتنی انسان کوشش کر سکے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، میری ذمہ داری نہیں ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، مولویوں کی ذمہ داری ہے، پھر اپنے آپ کو مومنین کی فہرست سے بھی نکال لیجیے. یہ تو اللہ نے تمام ایمان والوں کو ذمہ داری دی ہے. اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور ویسے اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح حضرت عیسیٰ نے اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی، تمام انبیاء نے مدد مانگی. حضرت عیسیٰ نے مدد مانگی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی. جس طرح حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے کہا تھا کہ میرا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، تو پتہ لگا اللہ کے مددگار بننے سے مراد ہے اللہ کی طرف مددگار بننا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مددگار بننا نبی کا. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین میں آپ کی مدد کریں گے. تو یہی کام امت مسلمہ کا ہے. امت مسلمہ کا مقام ان سے زیادہ ہے حواریوں سے، ان کو حواریوں سے زیادہ اپنے نبی کا حامی مددگار ہونا چاہیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل دور تھا مکہ مکرمہ کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں سے کہتے کہ کون میری مدد کرے گا، کون اس دین کو آگے پہنچانے میں میری مدد کرے گا؟ مجھے تو دین پہنچانے سے روک دیا گیا ہے، مجھے تو دین پہنچانے سے روکا جا رہا ہے. تو صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں، راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں مستدرک حاکم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد ترمذی وغیرہ میں بھی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض نفسہ علی الناس بالموقف، کہ جب بھی حج ہوتا، موقف کہتے ہیں کہ وہ جو حج کے مواقف ہیں، عرفات، مینا، مزدلفہ، مکہ مکرمہ، جہاں لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقف میں، یہ جو حج کے موقف ہیں، حج کے جو مخصوص مقامات ہیں، ان مقامات میں اپنے نفس کو لوگوں پر پیش کیا کرتے، اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کیا کرتے.
کیا فرماتے؟ آپ فرماتے حل من رجل یحملنی الی قومہ، کیا کوئی شخص ہے جو مجھے اپنی قوم کی طرف لے جائے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکیلا کسی قوم میں جانا مشکل تھا، سب آپ کے دشمن تھے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاتے تو وہ آپ کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ آپ کو اللہ معاف کرے قتل کرنے پر اور تکلیفیں دینے پر وہ تیار تھے، تمام نے ایکا کیا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے اٹھا کر لے جائے، اٹھا کر لے جانے سے مراد ہے جو مجھے امان دے کر لے جائے۔ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي، مجھے قریش نے منع کر دیا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام انہیں پہنچاؤں، مجھے قریش یہ کام کرنے نہیں دیتے، میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں مکہ مکرمہ میں، مجھے قریش ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے کوئی بندہ اپنے کسی علاقے میں لے جائے، میں وہاں جا کر اللہ کا دین پہنچاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حج کے موقع پر یہ اعلان کرتے، اس اعلان کو مدینہ کے لوگوں نے سنا، وہ بھی حج کرنے آتے تھے، تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کی اس پکار پر لبیک، پہلی دفعہ بیعت عقبہ اولا کچھ لوگ اکٹھے ہوئے مکہ مکرمہ میں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے، کہنے لگے ہم یہ کام کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، اگر آپ کو مکہ مکرمہ کے لوگ دین کی دعوت آگے نہیں، آپ کو روکتے ہیں دین کی دعوت دینے سے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو جو ہے وہاں موقع دیں گے، آپ دین کی دعوت دیں اور آپ وہاں دین کو نافذ کریں، پھر آپ وہاں سے ارد گرد کے علاقوں میں پورے عرب میں دین کو آپ پھیلا دیں، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے۔ شروع میں تھوڑے لوگ، اگلی دفعہ اس سے زیادہ لوگ بیعت عقبہ ثانیہ، جب انہوں نے 2-3 دفعہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے حج کے لیے، اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ سے وعدے وعید کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ان کے وعدے سچے ہیں، یہ سچا وعدہ کر رہے ہیں، جھوٹا وعدہ نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے، اور مدینہ منورہ جا کر آپ اس شرط پر ان کے ساتھ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، اور وہی بات جو اللہ نے فرمایا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور مثال دی جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا میرا مددگار کون ہوگا اللہ کے دین کی طرف، حواریوں نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے۔ آپ سمجھے بالکل یہی معاملہ انصار کے ساتھ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کون میرا مددگار ہوگا، کون مجھے اپنی قوم میں لے جائے گا، میری حفاظت کرے گا، مجھے اللہ کا پیغام آگے پہنچانے میں میری مدد کرے گا، تو گویا کہ انصار نے یہی کردار ادا کیا۔ مہاجرین تو پہلے یہ کردار ادا کر چکے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے مہاجرین، لیکن اب مہاجرین کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں وہ قریش سے نمٹتے، قریش تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دیتے، مہاجرین کو بھی تکلیفیں دیتے، تھوڑے تھے مہاجرین جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، پھر انصار نے کہا آپ ہمارے پاس آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرط کی، بیعت کی، اور پھر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، جو وعدہ کیا، پھر انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا، اور اتنا بدرجہ عتم پورا کیا کہ ان کا نام ہی انصار ہو گیا، ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ انصار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرا مددگار کون بنے گا؟ انہوں نے کہا ہم مددگار بنیں گے آپ کے اللہ کے دین میں، ان کا نام ہی انصار پڑ گیا، پوری قوم کا نام انصار رکھ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مہاجرین کا اور انصار کا دونوں کا ذکر کیا ہے، اور دونوں کے بڑے مقام، بڑے اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ سورہ انفال کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 72 میں بھی، آیت نمبر 74 میں بھی اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہ کون ہے؟ یہ مہاجرین ہیں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا مطالبہ کیا، انہوں نے مدد کی، انہوں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر اس وعدے کو انہوں نے بدرجہ عتم پورا کیا۔ جنگ بدر کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ جی اب کیا کرنا ہے، مشورہ کیا لوگوں سے
تو محسوس ہو گیا بعض انصار کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منہ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ کچھ تسلی چاہتے ہیں، کچھ حوصلہ چاہتے ہیں۔ پھر انصار کے جو سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور بڑے بڑے سردار اٹھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے وہ الفاظ کیے کہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کریں گے کہ جاؤ آپ اور اب لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اگر آپ ہمیں خشکی میں جانے کا حکم دیں گے خشکی میں جائیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے سمندر میں کودیں گے، جہاں آپ ہمیں حکم دیں گے ہم وہاں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے جو مدد کا وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر اسی انداز سے کیا، والذین آووا ونصروا، اور ان کا نام ہی انصار رکھ دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مہاجر اور انصار مسلمان کے دوست ہیں۔ اور یہ تو آیت نمبر 72 ہے، اور آیت نمبر 74 میں 2 آیتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین آووا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا، یہ مہاجرین ہیں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ ان سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، یہ پکے مومن ہیں۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی مومن کون ہوتا ہے، حقیقی کامیاب کون ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ حقیقی کامیابی وہ ہے جو نبی کی مدد کرے، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے میں نبی کی مدد کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وعزروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی، ونصروہ، اور آپ کی مدد کی اللہ کے دین کو غالب کرنے میں۔ آپ کی ذاتی مدد تو نہیں تھی، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں آپ کی مدد تھی، آپ کا کوئی ذاتی کام نہیں تھا۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، کیا؟ قرآن۔ یہ بھی قرآن کی پیروی کی، قرآن کی پیروی کرنا یہ نبی کی مدد ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش ہے۔ جو لوگ یہ کام جنہوں نے کیا، ایمان لائے، نبی کو تقویت دی، نبی کی مدد کی، اور نبی پر اترنے والے نور کی پیروی کی جو نبی پر اترا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ، یہی کامیاب ہیں، اور کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے لیے یہ شرط ہے کہ نبی پر ایمان لایا جائے، نبی کو تقویت دی جائے، نبی کی مدد کی جائے، نبی پر اترنے والی وحی اس کی پیروی کی جائے، تو دین غالب ہوگا اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی دین کو غالب کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے، دنیا میں عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وہ تو جانور بھی عیش و عشرت کرتے ہیں، وہ تو کفار بھی کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ سورہ انبیاء کو دیکھیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 16، 17، 18۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ہر چیز ہم نے نہیں پیدا کی کھیلتے ہوئے، ہم نے کھیلتے ہوئے بے مقصد تمام چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم اس کو کھیل بنا لیں، ہم کھیل ہی کھیل میں آسمان زمین وما فیہا کو پیدا کر دیں، اگر ہم یہ ارادہ کرتے لاتخذناہ من لدنا، البتہ ہم کھیل بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے، اگر ہم نے اس کو کھیل بنانا ہوتا ہم کھیل بنا لیتے، لیکن اللہ نے کھیل نہیں بنایا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ اللہ نے زمین و آسمان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اب اگلی آیت میں پھر اللہ بتاتے ہیں جب میں نے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، جب میں نے اس کو بے مقصد نہیں بنایا، تو پھر مقصد کیا ہے وہ اگلی آیت میں ہے۔ آسمان زمین وما فیہما، ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سن لیجئے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی بڑی زمین بچھا دی، جو سارے اجرام فلکی کہکشائیں اور یہ سارے سمندر اور سارے پہاڑ اور ہر چیز اللہ نے پیدا کر دی، کیوں پیدا کر دی؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. کیوں بنایا؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. گویا کہ یہ مقصد ہے آسمان و زمین کی تخلیق کا. تو کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغه، وہ حق باطل کا سر توڑ کر اس کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے. یدمغه، اس کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے. کون؟ حق. کس کے؟ باطل کے. کیا مطلب؟ یعنی حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو پھر باطل چلا جاتا ہے. یہ مقصد ہے دنیا کا. کیا مقصد ہے؟ اللہ نے نتیجہ بیان کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ حق اور باطل کی آویزش، کشمکش ہوگی، لازمن ہوگی، کیونکہ آزمائش ہے دنیا. حق اور باطل کی کشمکش ہوگی، اور اس کشمکش کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ باطل کا سر ٹوٹ جائے گا. کون سر توڑے گا باطل کا؟ حق. حق باطل کو تباہ و برباد کر دے گا، حق باطل کو نیست و نابود کر دے گا، اور باطل چلا جائے گا. باطل کا کام جانا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دیجیے حق آ گیا باطل چلا گیا. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی تھی فتح مکہ کے موقع پر. حق آ گیا باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل کا کام ہی جانا ہے. باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا حق کے سامنے. علامہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. دنیا اللہ نے بنائی اس کام کے لیے. ہمیشہ سے دنیا کے اندر حق و باطل کی کشمکش ہوئی ہے. کشمکش لازمی ہونی ہے. نیک سے نیک لوگوں کے دور میں بھی حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے سب سے بہترین دور کون سا؟ صحابہ کرام کا. صحابہ کرام کا دور سب سے بہترین. خیر القرون قرنی حدیث مبارکہ میں ہے. بہترین دور میرا دور ہے. پھر جو ان کے ساتھ، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. بہترین دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حق و باطل کی کشمکش نہیں ہوئی. سب سے زیادہ حق و باطل کی کشمکش ہوئی ہے. بہترین سے بہترین دور میں بھی حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بس اسلام غالب آ جائے اور اب باطل جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اب باطل ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جھکا رہے گا. نہیں، اصل میں دنیا آزمائش ہے نا. اس آزمائش میں باطل اور حق کی کشمکش رہے گی. اللہ کا وعدہ یہ ہے اسلام کے حق غالب ہوگا، باطل مغلوب ہوگا. لیکن اب اللہ چاہے تو اللہ غالب کر دیں فرشتوں کو بھیج کر. اللہ کو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکیلے ہی شکست دے دیں. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ اکیلے ہی شکست دے دیں گروہوں کو. اللہ اکیلے ہی شکست دے دیتے ہیں. لیکن اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ حق و باطل کی کشمکش ہوگی، اور اس کشمکش کے اندر سعادت ملے گی کہ کون اس حق و باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دیتا ہے، کون باطل کا ساتھ دیتا ہے. یہ ہے دنیا، اس کام کے لیے دنیا بنی ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا ادھر حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بننا ہے. اور یہ مخصوص لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر صاحب ایمان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان اللہ کا مددگار بنے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیتیں رکھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. کیوں بنایا؟ حق و باطل کی کشمکش کے لیے. اور اس کشمکش میں حق باطل پر غالب آئے گا. اور کیسے غالب آئے گا؟ مدد کرنے والوں کی وجہ سے. ان کی وجہ سے نہیں آئے گا، اصل میں تو اللہ غالب کریں گے. لیکن یہ ان لوگوں کو سعادت ملے گی اللہ کی طرف سے. ان لوگوں کے درجات بلند ہوں گے جو اس کام کے لیے قربانیاں دیں گے، جو اس کام میں حصے دار بنیں گے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. اور یہ اللہ کے دین کو غالب کرنا کسی مخصوص گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے. صرف صحابہ کرام کی ذمہ داری نہیں تھی، کسی زمانے میں کسی مخصوص گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے. جی بالکل آتا ہے. حق کے غلبے کے لیے ہر کوشش، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے. اور جیسے میں نے ذکر کیا اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. اور میں سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ سے ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کرے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جاننے والا ہے. انسان بڑے عذر پیش کرتا ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں
میں جو ہے نا وہ بعض دفعہ انسان جو ہے نا بڑے عذر پیش کرتا ہے، انسان کو خود پتا ہوتا ہے میں صحیح نہیں ہوں، بس وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے اپنے عذر پیش کرتا ہے۔ اللہ کو ہم جھوٹے سچے عذر پیش کر کے منا نہیں سکتے، اللہ کو ہمارے دل کا پتہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ غور کرے کہ میں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے میں کیا کیا، کیا میں نے اللہ کے دین کو غالب کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو میں اللہ کے دین کو غالب کرنا میری ذمہ داری ہے، میں فوت ہونے سے پہلے میں اللہ کے دین کو کیسے غالب کر سکتا ہوں؟ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور اگر ایک شخص یہ کام نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں اس سے سوال ہوگا۔ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بات کر چکا ہوں، صرف خود مسلمان ہو جانا، صرف خود نماز پڑھ لینا، صرف خود نیک کام کر لینا کافی نہیں ہے۔ سورہ عصر کے پیغام ہی یہ ہے، سورہ عصر اور قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث مبارکہ ہیں، ان کا پیغام ہی یہ ہے۔ تمام انسان خسارے میں ہیں، اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ کافی نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہوگی، کیونکہ حق کو غالب کرنا ہے، ایک دوسرے کو بتانا ہوگا حق کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں ساری بحثیں چلتی رہتی ہیں، حق و باطل کی آمیزش کشمکش ہوتی رہتی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا کام تو صرف بس عیش کر لینا ہے، ہمارا کام تو بس تنخواہیں لے لینا ہے، اور ہمارا کام جو ہے بس وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا کر لینا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے حق و باطل کی کشمکش میں حق کو غالب کرنا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں دین کے حوالے سے، کوئی آواز اٹھتی ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ حق کیا ہے پہچانے، اور پھر اس حق کے دوسرے کو تلقین کرے، ایک دوسرے کو بتائے حق کیا ہے۔ اور پھر جب آپ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں گے، لازماً آزمائشیں آئیں گی، خود بھی صبر کرنا پڑے گا، دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہوگی۔ وتواصوا بالصبر، یہ صبر کے بغیر حق پہنچایا نہیں جا سکتا۔ ہمیشہ آزمائشیں آئی ہیں جب بھی حق کی تلقین کی جاتی ہے، جب بھی آپ باطل کا رد کرتے ہیں تو اس وقت صبر کرنا پڑتا ہے، اس وقت آپ کے خلاف لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، مخالف تو مخالف اپنے ہی خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے ہی متشدد کہنا شروع ہو جائیں گے، فنڈامنٹل کہنا شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع ہو جائیں گے، کہ وہابی کہہ دیں گے، وہ کہیں گے کہ بس انہی کا ہی تعلق ہے، نبی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ کا تعلق ہے تو اس تعلق کا مظاہرہ کریں، جی بس انہی کا تعلق ہے، نبی سے ہمیں محبت نہیں ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ بھئی اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے کا کچھ اظہار تو کرو، اظہار ہے کوئی نہیں، اور جو ہے وہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے، ایک انسان غیروں کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز کر لیتا ہے۔ نبی کو جو ہے ایک بندہ نبی کی عزت کو ایک سائڈ پر رکھ دے، نبی کے مقام کو ایک سائڈ پر رکھ دے، اس کے اوپر بندہ جو ہے وہ دنیاوی مفادات دیکھنا شروع کر دے کہ ہمارا دنیاوی مفاد کیا ہے، پاکستان کو ترقی ملے گی، فلاں عہدہ مل جائے گا، یورپی یونین جو ہے وہ ہماری بات مانے گی، ہماری فلاں شرائط پوری کرے گی، ہمیں فلاں سٹیٹس مل جائے گا، ہمیں قرضہ مل جائے گا، ہر ممکن کوشش۔ دیکھیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا مددگار بنے۔ سب سے پہلے انسان، دیکھیے ایک انسان اپنے اوپر نہیں کرے گا، دوسروں کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا، سب سے پہلے اپنے اوپر کرنا پڑے گا، اور اپنے اوپر کرنا کافی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصحاب سبت کا واقعہ، ایک قوم نے کہا ہم کیوں انہیں ڈرائیں، انہوں نے کون سا ٹھیک ہونا ہے، پہلے خود ٹھیک ہونا ہوگا، پھر دوسروں کو کہنا ہوگا، خود ٹھیک ہونے کے بعد، اور دوسروں کو کہیں گے لازماً باتیں سننی پڑیں گی۔ ہم کہیں گے جی ہم دوسروں کو کہیں سہجے سہجے، بس ہم کہیں گے، ہمیں کوئی زیادہ باتیں بھی نہ سننی پڑیں۔ اگر آپ سہجے سہجے کہیں گے اور باتیں بھی نہ سننی پڑیں گی، آپ کو بتاؤں آپ نے حق ہی نہیں پہنچایا۔ جب آپ حق پہنچائیں گے گالیاں پڑیں گی آپ کو۔ وہی جب نبیوں کو گالیاں برداشت کرنی پڑی جن کا مقام ہوتا تھا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، جی میں یہ نہیں کہتا، نہیں آپ مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہجے سہجے کی، میری سہجے سہجے سے مراد یہ نہیں ہے حکمت کے ساتھ بات کرنا، میری مراد یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو ہے نا وہ مسئلہ کھڑا ہو۔ میری مراد سہجے سہجے بات کرنے سے یہاں یہ ہے، یعنی مداہنت نہیں کرنی، نہیں وہ جو مقصد ہے، مقصد میرا بات کرنے کا، میں یہ نہیں کہتا نرمی سے بات نہیں کرنی، بات نرمی سے کرنی ہے۔ نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کرنی کہ اگلا بندہ غصے میں آ جائے۔ بھئی آپ بات حکمت سے کریں، اگلا بندہ غصے میں آتا ہے تو آئے، نبی بات کرتے تھے لوگ غصے میں آ جاتے تھے۔ جی ہمیں حکمت سے بات کرنی چاہیے اور اگلے بندے کو غصہ نہیں دلانا چاہیے اور فلاں فلاں۔ نبیوں کے لوگ دشمن کیوں ہوئے؟
دشمن اتنے ہوئے کہ نبیوں کو شہید کرنے کی سازشیں کی، صرف سازشیں نہیں کی، بہت سارے انبیاء اور رسول کو شہید کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حملے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سچی سے میری مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں حکمت کے ساتھ بات نہیں کرنی، بات حکمت سے کرنی ہے. لیکن آپ کو بتاؤں، آپ جب بھی صحیح حق کی بات کریں گے، چاہے آپ حکمت کے ساتھ کہیں، لوگ آپ کو متشدد بھی کہیں گے، لوگ آپ کو فنڈامنٹل بھی کہیں گے، لوگ آپ پر ہر الزام لگائیں گے، ٹیررسٹ کہیں گے آپ کو، لوگ آپ پر ہر الزام لگائیں گے. اور لوگ نہیں لگائیں گے آپ کو، آپ کے اپنے الزام لگائیں گے، آپ کے گھر والے، سب سے پہلے آپ کے محلے والے، آپ کے اپنے مسلمان بھائی جو ہیں وہ آپ کو اپنے سے نکال دیں گے، وہ آپ سے برات کا اظہار کر دیں گے، وہ ممکن ہے آپ کو اٹھا کے جو ہے وہ غیروں کے حوالے کر دیں. بالکل ہو سکتا ہے. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں جب ہم حکمت سے بات کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. نبیوں سے زیادہ حکمت سے بات کون کرتا تھا؟ صحابہ سے زیادہ حکمت سے بات کون کرتا تھا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو کی مدد کرنا، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. ہر بندے نے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندے کے لیے عالم بننا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہتا ہوں صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے دین کو غالب کرنا. میں یہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے اس لیے اتنا ٹائم لگایا کہ یہ ایک عام مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کو غالب کرنا، جس کو آپ جہاد کہتے ہیں. جہاد صرف تلوار کے ساتھ نہیں ہوتا، تلوار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تلوار کے علاوہ بھی ہوتا ہے. دین کو غالب کرنے کی ہر کوشش یہ جہاد ہے. جہاد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آپ کچھ نہ کر سکیں، ہتھیار نہ اٹھا سکیں، قرآن کے ساتھ جہاد کریں. قرآن کہتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. قرآن کے ساتھ جہاد کریں، بڑا جہاد کریں. قرآن کے ساتھ جتنا بڑا جہاد ہوتا ہے کئی دفعہ اتنا بڑا جہاد آپ تلوار سے نہیں کر سکتے. تو جہاد کرنا، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں. اور ہر بندے نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں اس کوشش میں، آج سونے سے پہلے جائزہ لیں کہ میں اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوں. میں نے اپنی 20 سالہ زندگی میں، 40 سالہ، 60، 80 سالہ زندگی میں نے کتنا دین کو غالب کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. انسان اپنے عمل پہ فخر نہ کرے، انسان کہ میں مزید بھی کروں گا. نہیں کیا تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر بندہ کہ میں، اللہ نے مجھے مہلت دی ہے، ابھی پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے، میں اللہ کے دین کو کیسے غالب کر سکتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر کا ہنر دیا، میں کمپیوٹر سے دین کو غالب کرنے کی کوشش کروں. مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میں مال سے دین کو غالب کرنے کی کوشش کروں. مجھے اللہ نے علم دیا ہے، میں علم سے دین کو غالب کرنے کی کوشش کروں. مجھے اللہ نے زبان دی ہے، میں چلو کسی سے بحث ہی کر لوں اس بارے میں. مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، میں کسی کو قانع کر لیتا ہوں، کسی کو میں اپنی بات منوا لیتا ہوں. میں لوگوں کو جو ہے وہ اپنی عقل مندی کے ذریعے، ذہانت کے ذریعے بات کر کے لوگوں کو جو ہے منوانے کی کوشش کروں. یہ نہ سمجھے کہ آپ کے پاس رائے گاہ ہوگی، اگر اللہ نہ کرے کوئی فائدہ نہ بھی ہوا تو اللہ کے ہاتھ آپ سرخرو ہو جائیں گے. اے اللہ چلو میں نے ایک بندے سے بات کی تھی. میں کہتا ہوں ایک بندے کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، انہوں نے اللہ کے دین کو غالب کیا. اب آگے نہیں ہوا، وہ اللہ نے ہم سے مانگا ہی نہیں. اللہ نے کہا اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ جو پرندہ جو ہے وہ پانی کا قطرہ پھینکتا تھا، اس قطرے سے کیا ہوتا تھا؟ ہم پرندہ تو بن جائے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. تو لیکن دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور جو غیر ہیں جو دین کا نقصان پہنچاتے ہیں، وہ دین کو نقصان پہنچا سکے نہ پہنچا سکے وہ پہنچاتے رہتے ہیں. ہم جو ہے وہ چھپکلی بن جاتے ہیں. چھپکلی جو پھونک مارتی تھی حضرت ابراہیم کی آگ پہ، اس کی پھونک مارنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. چھپکلی بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ. آپ کو بتاؤں تھوڑا تھوڑا ہو کے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، قطرہ قطرہ ہو کے دریا بنتا ہے. نہ فائدہ ہو، اللہ نے آپ سے فائدے کا پوچھا ہی نہیں، اللہ نے تو آپ سے کوشش کا پوچھا ہے. اللہ نے ہم پر کوشش فرض کی ہے. تو ہم میں سے ہر شخص پر کی ذمہ داری ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے. خود نماز پڑھے، دوسروں کو نماز پڑھنے کا کہہ دے. خود زکوٰۃ دے، دوسروں کو زکوٰۃ دینے کا کہہ دے. خود قرآن پڑھے، دوسروں کو قرآن پڑھنے کا کہہ دے، دوسروں کو قرآن پر عمل کرنے کا کہہ دے. یہ بات ہم تب ہی کر سکیں گے جب ہم اس پر خود عمل پیرا ہوں گے. اگر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے تو کہنا مشکل ہوگا. آپ کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ آپ خود عمل نہیں کر رہے. پہلے خود عمل کرنا پڑے گا، اور صرف عمل کافی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کسی طریقے سے آپ کریں. لیکن آپ کو بتاؤں جو ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو لوگوں کو دعوت نہ دیں. ہم نے دعوت دینی ہے فلاں کتاب کی،
ہم نے دعوت دینی ہے فلاں کلموں کی. بھائی دعوت دیں تو اللہ کی دعوت دیں. دیکھیں اللہ کے مددگار بننا ہے نا, کسی شہر کے کسی بندے کے مددگار نہیں بننا, اللہ کے مددگار. اللہ نے کیوں فرمایا اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کے مددگار بن جاؤ. اللہ فرمایا اللہ کے مددگار بنو, ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں داعی اللہ, نبی اللہ کی طرف بلانے والے تھے, وداعی اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. دعوت دیں اللہ کی دیں, اللہ کی دعوت دیں تبلیغی جماعت کے ساتھ دے دیں, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ فلاں کے ساتھ دیں, آپ اکیلے دیں, آپ وہ اہل حدیثوں کے ساتھ دیں, آپ ان کے ساتھ دیں, آپ بریلوی حضرات کے ساتھ دیں, اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں. کسی طریقے سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شریک ہو جائیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آیت مکمل کرتے ہیں پھر. قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل. یہاں میں چھوٹا سا مسئلہ واضح کر دوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چلیں اس پر ٹائم لگ جائے گا, میں پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ کبھی بیان کروں گا. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, پس ایمان لے آئی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ میری مدد کرو, اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہوگا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی حضرت عیسیٰ پر. وکفرت طائفہ, ایک جماعت نے کفر کیا. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میرے مددگار بنو. حواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے. حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو مختلف شہروں میں بھیج دیا. جب حضرت عیسیٰ نے حواریوں نے اللہ کے پیغام پہنچایا آگے, ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی اور ایک بڑی جماعت نے کفر بھی کیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں پس ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر, پس وہ ظاہر ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ دو گروہ بن گئے, ایک گروہ ایمان لے آیا, ایک گروہ نے کفر کیا. چاہے کفر کرنے والا گروہ بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو, ایمان بھی لائے تھے لوگ. انسان جب بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے گا فائدہ ہوگا, نہ بھی ہو اللہ کے ہاں اس انسان کو اجر ملے گا. ایک گروہ ایمان لے آیا, ایک گروہ نے کفر کیا. اور اللہ فرماتے ہیں ہوا کیا, ہم نے ایمان والوں کی مدد کی. کافر لوگ زیادہ تعداد کے باوجود وہ مغلوب ہوئے. اور یہ صرف عیسائیوں کے دور میں نہیں ہے, بہت سے مفسرین نے یہاں مسلمان مراد لیے ہیں کہ ایک گروہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی اور حضرت عیسیٰ کے بعد بھی, اس میں مسلمان بھی شامل ہے جو ایمان لے آئے. ایک گروہ نے کفر کیا تو اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی. حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ایمان والوں کی مدد کی, اور حضرت عیسیٰ کے بعد بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اسلام آ گیا تو اللہ نے ایمان والوں کی کافروں پر مدد کی اور ایمان والے غالب رہے. اور یہ ایمان والوں کا غلبہ وقتی نہیں ہے, یہ ایمان والے کبھی بھی غالب آ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. جب بھی وہ دین کو صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو وہ غالب آ جائیں گے. یہ پوری صورت اگر آپ غور کریں تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ حق و باطل کی کشمکش کی بات کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ باطل جتنی بڑی کوشش کیوں نہ کر لے, باطل کی کوشش ایسے ہے جیسے پھونک مارنا سورج کے سامنے, چاند کے سامنے, ایک بڑے الاؤ کے سامنے. اور اللہ نے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے. حق و باطل کی کشمکش میں باطل کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے, حق نے غالب آنا ہی آنا ہے. اب ہماری سعادت یہ ہے کہ ہم اس حق کے غلبے میں کس حد تک ہم شریک ہوتے ہیں, یہ اللہ کے ہاں ہمارے درجات ہوں گے. اگر ہم شریک نہیں ہوں گے تو بالکل نہ سمجھے کہ ہمارے شریک نہ ہونے سے حق مغلوب ہو جائے گا. ہرگز مغلوب نہیں ہوگا, اس نے غالب آنا ہی آنا ہے. ہم اس کے غلبے میں کس حد تک اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں, یہ اس صورت کا ہم سے تقاضا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.